نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین جو اس چینل سے STR روحانی علاج سے وابستگان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر کروڑوں رحمتہ کرے۔ میرا مالک و خالق، جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے پاس کاروبار نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار عطا کرے۔ جن کے اوپر سر کے اوپر قرض ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے غائبانہ ان کی مدد عطا فرمائے، آمین۔ یہ سورہ مزمل کا نقش ہے، اس نقش کو غور سے دیکھیں اور اس نقش کو لکھیں۔ اس نقش کو لکھنے کا طریقہ اور چال یہ ہے کہ سب سے چھوٹے اعداد سے شروع کریں اور اس کے بعد اس سے بڑے کو لکھیں، پھر اس سے بڑے کو لکھیں، پھر اس سے بڑے کو لکھیں۔ اس طرح جو سب سے بڑا اعداد ہوگا اس کو سب کے آخر میں آپ نے لکھنا ہے۔ اور یہ پارہ نمبر 29 ہے، اور اس سورت کا نزول ہے مکہ میں، اور یہ مکی سورت کے نام سے ہے کہ مکہ میں نزول ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل یہ سورت مکہ میں ہوئی، اس لیے یہ مکی سورت ہے۔ اور ایک آپ چھوٹی سی آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ میں شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اس کے فوائد اور طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں۔ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت امام صادق جعفر سے کہ جو لوگ نماز عشاء کے بعد سورت کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، سورت مزمل کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، ان کی زندگی ایسے پاکیزہ زندگی ہوگی کہ وہ بہت پاک دامن لوگ ہوں گے، اور ان کے چہروں پہ نور ہوگا، اور وہ بہت پاک دامن لوگ ہوں گے۔ وہ جوانی میں ایسے محسوس ہوں گے کہ جیسے ایک برگزیدہ قسم کے بزرگ ہیں، اور لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میری دعا ہے۔ اب آپ کو اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں، نقش کے بارے میں بتا دیا۔ آپ اس کو لکھیں، ایک کاپی کے بالکل وائٹ پیپر لے لیں، اس کے اوپر لائنیں لگائیں، لائنیں لگانے کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ کوشش کریں سیاہی بنا لیں زعفران کی، اگر زعفران نہیں ہے تو پھر مجبوری ہوتی ہے کالی مارکر یا کالے پوائنٹر کے ساتھ آپ لکھ لیں۔ اور نماز عشاء پڑھیں۔ نماز عشاء کے بعد اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے، لیکن جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے نا، رمضان المبارک کا مہینہ، کوشش کریں کہ اس میں آپ پہلی جمعرات جو آئے اس میں آپ اس کو شروع کریں۔ اور شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ کھلے آسمان کے تلے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میرے پاس کوئی نہ آئے جب تک میں سورت مزمل پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی آ کے بات نہ کرے، نہ کوئی آپ کو اس کے بارے میں کوئی پوچھے۔ بعد میں جتنے مرضی سوال کریں، لیکن اس درمیان پڑھتے درمیان کسی سے بھی گفتگو نہ کریں، پرہیز کریں۔ یہ میری ریکویسٹ بھی آپ لوگوں سے۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورت مزمل کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ جو نقش لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کی آپ فضیلتیں سنیں، فوائد سنیں۔ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا 11 دن تک، پھر وہ ساری زندگی فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹائم ضرور پڑھا کرے۔ اگر اس نے فجر کی نماز کے بعد شروع کر لیا تو پھر وہ ساری زندگی فجر کی نماز کے بعد پڑھے۔ اگر اس نے عشاء کی نماز کے بعد شروع کر لیا تو پھر وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھے۔ اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک پاک دامنی والی، پاکیزگی والی گزرنی شروع ہو جائے گی۔ اور جو جادو لوگ کرتے ہیں آپ کے اوپر، یہ نقش آپ کے گلے میں ہوگا تو آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہوا بھی ہے تو وہ چند لمحات کے لیے، اگر کسی نے رات کو کیا ہے تو آپ نے جب پڑھا ہے صبح تک ختم ہو جائے گا، صبح کو پڑھا ہے شام تک ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ پڑھیں جو بہت پریشان ہیں، مالی زندگی اور اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کہنے میں نہیں آ رہی۔ ان چیزوں جو اولاد کہنے میں نہیں آ رہی، یہ ہماری اپنی خامی ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں خامیاں پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے اولیاء اللہ کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، مولوی حضرات کی محفل میں ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا، ہم نے موبائل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جدھر سے دین کی بات حاصل ہو
وہ ضرور ادھر جا کے بیٹھا کرے، اس مجلس میں بیٹھا کرے۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں جو برکت نہیں ہے وہ برکت ڈلنی شروع ہو جائے گی۔ جس کے پاس کاروبار نہیں ہے وہ کاروبار کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کو اچھا روزگار ملے گا۔ جس کا کوئی معاملہ ہے، کاروباری بندش ہے، وہ پڑھے اور تعویذ کو اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کی کاروباری بندش ہی ختم ہو جائے گی، جو بندش آئی ہے بیچ میں وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کا اولاد کا معاملہ ہے تو وہ اولاد کو، وہ والدین کا کہا نہیں مان رہے، تو وہ اولاد کو مد نظر رکھ کے پڑھے اور دعا مانگے مالک باری تعالیٰ سے، انشاءاللہ خدا باری تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ اور اس کو حاجت رواں سمجھ کے پڑھے کہ میں نے مالک سے حاجت کرنی ہے، مالک سے مدد طلب کرنی ہے، مالک آپ کی مدد ضرور کر دے گا، یہ میرا امان ہے، مجھے اللہ پہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بندہ جا کے گڑ گڑائے تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اس سورت کو عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور یہ میرا ازمودہ عمل ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر جو نقش ہوگا اس نقش کو آپ گلے میں پہن لیں، بازو پہ باندھ لیں، اور اس کے پھر فوائد دیکھیں۔ لیکن سورت مزمل کو پھر چھوڑنا نہیں، کسی اجر یا کسی مسئلے کی وجہ سے اگر چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس کو ساری زندگی چھوڑنا نہیں۔ نہ تو آپ کے پاس کبھی پیسہ ختم ہوگا، نہ عزت میں کمی آئے گی۔ ہر آدمی آپ کو آگے سے ملنے کی کوشش کرے گا، پہلے اٹھ کے آپ کو ملنے کی کوشش کرے گا کہ یار میں ان کو ملوں۔ جو لوگ کل تک آپ کی برائیاں کر رہے تھے وہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ سر خم کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو آپ کر لیں، یہ میرا ازمودہ عمل ہے۔ دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس عمل سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ جو آئے دن فون آتے ہیں جی وہ میرا میاں میرے کہنے میں نہیں ہے، ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں، ہم نے وہ کبھی دیکھی نہیں ہے، میری بیٹیوں نے وہ کبھی خامیاں اپنے اندر سے نکالی نہیں ہے۔ کبھی اس پیر کے پاس بھاگ، کبھی اس پیر کے پاس بھاگ، جی وہ میرا آدمی میرا متحد ہو جائے۔ وہ آپ جب تک اس کے متحد نہیں ہوں گی وہ کیسے آپ کے متحد ہوگا؟ وہ تو آپ کا مجازی خدا ہے، خدا کا درجہ رکھنے والا ہے۔ پیاری بیٹیوں، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور مکمل دیکھیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے پیارے بیٹوں اس کو آگے شیئر بھی کریں، شاید کسی کا اور کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ آپ کا بھلا ہو، کوشش کرو آگے والے کا بھی بھلا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر، آپ سب کی آل اولاد کے اوپر رحمت فرمائے، کبھی آپ کو کوئی غم نہ میرا مال کو مختار دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت محفوظ رکھے، اور اس عمل کو کریں۔ اگر جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کا نمبر میرا لگا ہوا ہے بیچ میں، کوشش کیا کریں کہ واٹس ایپ پہ میسج کیا کریں اور پورا میسج کیا کریں، جی میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا معاملہ ہے، تو حضرت صاحب اس کو ذرا دیکھ کر مجھے بتا دیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے میسج کرنے سے ایک ہی میسج کریں، پھر اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہر ایک کے میسج کا جواب ضرور دیا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے یہ دوسری ویڈیو بن رہی ہے، اور ماہ رمضان میں اس کو شروع کریں، اور 11 دن تک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو پراپر زندگی میں ایک دفعہ، ہر روز ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد رکھ لے، عشاء کی نماز کے بعد رکھ لے، جو ان دونوں ٹائموں سے میں سے ایک ٹائم آپ نے سلیکٹ کرنا وہ کر لے، پھر دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ہیں، رحمتیں کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت وقار میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر ودانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔